اچھا یہ آپ کا سوال. Yuzur, I'd like to ask in English. Of course, inshallah I'll translate that in That's it. Urdu. And this is a question on Muslim law of inheritance. Right. As I understand it, on the death of a person, the executor has to perform 4 successive duties on the property of the deceased in the following order. 1, to pay his funeral expenses. Then to discharge his debts. And then pay his legacies of up to 1/3 of the balance of the estate. And then finally distribute the residue among the successors. Now my question is in relation to the philosophy behind the different shares which different members of the family are entitled to. For example, the daughters get half of the male inheritance. آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ کچھ تو تفصیل بتائی ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو 4 پہلوؤں سے اس کی جائیداد کی تقسیم کے تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں. اس کا قرضہ ادا کرنا ہے, اس کی وصیت ادا کرنی ہے, اور تجہیز و تکفین کے خرچ پورے کرنے ہیں. جو بچ جاتا ہے اسے پھر قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق مختلف شیئر ہولڈر میں تقسیم کرنا پڑتا ہے. تو انہوں نے کہا مجھے اس میں دلچسپی ہے کہ فرق کیوں ہے, کسی کو کچھ ملا ہے, کسی کو کچھ ملا ہے. پہلی بات ایک تو یہ ہے کہ تمام دنیا کے نظام سے مختلف نظام ہے یہ, اور کبھی بھی کہیں دنیا میں کہ آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اس کے باپ کا بھی حق ہے, اس کی بیوی کا بھی حق ہے, اس کی ماں کا بھی حق ہے, اس کے فلاں رشتہ دار کا بھی حق, قریبی ہیں ان کا حق ہے. تو پہلی بات تو یہ ابھرتی ہے ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم کی ہے, اور تقسیم کی حیثیت کیا ہے. اس کی تقسیم کی اصل حیثیت یہ ہے کہ ملکیت خدا کو لوٹتی ہے, اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم وارث ہیں. دنیا میں تم سب کچھ چھوڑ جاؤ گے, ہم وارث بنیں گے. تو وارث سے مراد یہ ہے کہ اصل تو وارث خدا ہے جس نے گویا عاریت نہ دیے ہوا تھا, اور خدا یہ پسند کرتا ہے کہ اس وراثت کا حق اس طرح میں لوگوں میں تقسیم کروں. تو یہ اس کی روح جو پیش نظر رکھنی چاہیے. جس نے کوئی قوانین نافذ کیے ہوں, جس نے ایک اقتصادی نظام کی تشکیل کی ہو, اس کے ذہن میں صرف مرنے والے کے تعلقات اپنے چھوڑے ہوئوں کے ساتھ نہیں ہوتے, بلکہ ان سب نے اس اقتصادی نظام کا ایک حصہ بننا ہے جس کے قوانین اسی نے طے کیے ہیں جو آگے حصے کی تقسیم کر رہا ہے. اس سلسلے میں یہ یاد رکھیں کہ مغربی معاشرہ کے برعکس اول تو جیسا کہ میں بیان کیا ساری اولاد لازماً اور اس کے علاوہ دیگر اقربا بھی اس ورثے میں شامل فرما دیے گئے. دوسری بات یہ قابل ذکر ہے کہ مردوں کا حصہ 2 رکھا اور عورت کا 1. اس کا اس اقتصادی نظام سے کیا تعلق ہے جس کے میں نے حوالہ دیا ہے. اقتصادی نظام سے یہ تعلق ہے کہ اسلامی معاشرے میں اور اقتصادی نظام میں مرد اپنے بیوی اپنے بچوں کے اخراجات کا ذمہ دار ہے, عورت ان کی نگہداشت کی اور تربیت کی تو ذمہ دار ہے, خرچ پورا کرنے کی ذمہ دار نہیں ہے. اب اس بات کو سمجھ کر اگلا قدم اٹھائیں. اگر کوئی ذہن میں سوال اٹھے تو یہ اٹھنا چاہیے کہ مرد کو تھوڑا دیا ہے عورت کو زیادہ دے دیا ہے, مگر اس لیے اس کو زیادہ دی, مرد کو تھوڑا دیا ہے نسبتاً, زیادہ نہیں دیا یقیناً, کیونکہ ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. صرف بیوی کو نہیں اس نے پالنا, اس کے بچوں کو بھی پالنا ہے, سارے گھر کو چلانا ہے. کہ جو سرمایہ ہوتا ہے چھوڑا جاتا ہے, اس کو اس کل اقتصادی نظام میں ایک معمولی حیثیت حاصل ہوتی ہے, الا ماشاء اللہ. بہت کم صورتوں میں سرمایہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ جو بعد میں کمائی کرنی ہے لوگوں نے اس کے اوپر غالب اثر رکھتے ہیں. ورنہ تعلیم یافتہ لوگ, غریب, مڈل کلاس, سارے اپنی محنت کی کمائی کماتے ہیں. تو وہ مرد اپنے چونکہ کمانے کی اہلیت رکھتا ہے اور معاشرے میں اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کمائے,
تو صرف ورثے پر نہیں پلے گا، بلکہ خود اپنی کمائی بہت سی ایسی حاصل کرے گا جس سے وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے گا. اس لیے بظاہر اگر ناانصافی ہے کسی کے ذہن میں ہونی چاہیے اگر، تو یہ ہونی چاہیے کہ ذمہ داری بہت زیادہ اور دیا تھوڑا ہے. سمجھے ہم؟ جی سمجھ. اگلا پہلو اس کا یہ ہے کہ عورت کو جو آدھا دے دیا اور کہا تم نے گھر میں رہنا ہے، زیادہ تر ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں، بچے پالنے ہیں، پیٹ میں 9 مہینے رہیں گے، تو اس بیچاری کو اس کی نشو و نما کے بھی بہت تھوڑا وقت ملتا ہے. مرد آزاد ہے اپنی اقتصادی حیثیت کو مزید نشو و نما دینے میں. تو گہری نفسیاتی باتیں ہوتی ہیں اور گہری واقعاتی چیزیں ہیں جن پر مقنن کی نظر ہونی چاہیے، اور ہے. اللہ تعالیٰ چونکہ مقنن یعنی قانون بنانے والا ہے، وہ ان سارے عوامل کو پیش نظر رکھ کے قانون تجویز فرماتا ہے. تو اس لیے یہ بات بھی قرآن کریم نے کھول دی کہ مرد کو اگر قوام فرمایا گیا ہے تو اس وجہ سے فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے اسے اقتصادی لحاظ سے یہ فضیلت بخشی ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے. اگر کسی مرد سے وہ فضیلت جاتی رہے تو اسی حد تک وہ قوام نہیں رہے گا. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جن کی بیویاں کماتی ہیں اور مرد جھوٹو بن کے گھر بیٹھے ہوں یا مجبور ہوں بیچارے، تو وہاں مرد کی بات نہیں چلتی، وہاں عورت کی چلتی ہے. بیگرز آر نیور چوزز. اس لیے قرآن کریم کی تعلیمات میں گہری حکمتیں ہیں. اور عورت جو کمائے اس پر مرد کا کوئی حق نہیں ہے. اور بعض لوگ عورت بیچاری کماتی ہے، کہتی ہے ہمارے ماں باپ پہ خرچ کرو، فلاں پہ خرچ کرو، یہ کرو وہ کرو، اور شادی اس نیت سے کرتے ہیں کمانے والی سے کہ اپنے جو پرانی کمیاں ہیں وہ بھی دور کریں. تو یہ ناجائز ہے. بالکل کوئی حق نہیں ہے زبردستی کرنے کا، لیکن محبت کے تقاضے اگر مرد پورے کرتا ہے تو اس کو مانگنے کی بھی ضرورت نہیں. عورت کی نفسیات میں یہ بات داخل ہے کہ اس کو مال کی وہ محبت نہیں ہوتی جو مردوں کو ہوتی ہے. یہ بھی ایک عجیب بات ہے، بظاہر عورت کو نظر آنی چاہیے، مگر عورت اپنے معاملات میں مرد پر بہت زیادہ اعتبار کرتی ہے، اور اس کے کہ مرد بیوی پہ مالی معاملات میں اعتبار کرے. اب قانون دان کی باریک چیزوں پر نظر ہونی چاہیے، اور اللہ ہی سے بہتر اور نفسیات کو کون سمجھتا ہے. اور یہ باتیں ہر معاشرے میں، دنیا کے ہر کونے میں یہی دکھائی دیتی ہیں کہ مرد اپنے پیسوں کے معاملات میں عورت کو اتنی کھلی چھٹی نہیں دیتا جتنی عورت اپنے پیسے کما کر دے دیتی ہے. افریقہ میں اس کی مثال بڑی واضح ہے. وہاں عموماً بکثرت ایسی مثالیں ہیں کہ عورتیں کمانے والی ہیں اور مرد خالی بیٹھے ہیں، یہ بہت معمولی کمائی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مردوں کا فائنینشیل کنٹرول ہوا ہے، وہ ان کے مشورے سے، ان کی اجازت سے خرچ کرتی ہیں. یہ جو نفسیاتی کیفیت ہے، اس کے پیش نظر عورتوں کے لیے معاشرے میں عزت اور حسن کا مقام پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو اجازت نہیں دی کہ اس سے زبردستی کو چھینے. اگر وہ زبردستی چھیننے کا حقدار ہوتا اور یہ اصول ہوتا کہ عورت بھی برابر کی ذمہ دار ہے خاندانی ضرورتوں کو پوری کرنے پر، تو عورت نے حسن سلوک کرنا ہی نہیں، مرد نے حسن سلوک کرنا ہی نہیں تھا. عورت کرتی ہے جب اسے موقع ملتا ہے، مرد تو پھر اس سے زبردستی چھین کے کہتا ہے خبردار تمہیں جو حال مجھے حساب دو. اور ابھی بھی یہ کر لیتے ہیں، گنجائش نہ ہونے کے باوجود میرے پاس کئی شکایتیں آتی ہیں. وہ روتی پیٹتی کہتی ہے میں کما رہی ہوں، مجھ سے حساب مانگ رہا ہے کہ تم نے اپنی بہن کو کیوں بھیج دیا، تم نے اپنی ماں کو کیوں بھیج دیا. میں پھر اس کو لکھتا ہوں سختی سے، خبردار جو تم نے آئندہ ایسی حرکت کی، جس کی کمائی ہے وہ اس کی ہے، نہیں تو تم گھر جا کے بیٹھو. تو یہ وہ مسئلے ہیں جن کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے عورت کو نصف اور مرد کو دگنا دیا.